بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے اور کس دن آتی ہے؟ یہ سوال اکثر سبھی کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے کچھ حدیث پر غور کرتے ہیں کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صحاب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، اور بے شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی تھے تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ ورگ چوڑی کر دی جاتی ہے، پھر روشن کر دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اب سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں آ کر جانے کا کوئی قانون نہیں ہے، تو اب سو جا، جیسا کہ دلہن سو جاتی ہے جسے اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ وہ آرام سے قبر میں سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خود جگائے گا۔ اور مرنے والا اگر منافق یا کافر ہوتا ہے تو منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کو کہتے سنا، وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھیج دے، چنانچہ زمین اس کو بھیج دیتی ہے، جس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت تک اس کو یہی عذاب ملتا رہے گا، اور خدا اس کو اسی عذاب سے واپس قیامت کے دن اٹھائے گا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے عمل تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے تو اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے۔ اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کی وجہ بن جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہے ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد بنوا گیا ہو،
یا کوئی مسافر خانہ بنایا گیا ہو، یا کوئی نہر جاری کر گیا ہو، یا اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت قبر میں بس ایسے ہی محتاج ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا وہ دعا کے انتظار میں رہتی ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے کچھ اسے پہنچ جائے، بس اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا پیاری ہوتی ہے۔ اور بے شک زمین والوں کی دعا اللہ تعالی قبر والوں پر پہاڑ کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک جندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نیک بندوں کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا کہ اے خدا یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل ثناؤ فرمائیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ایمان والے برزخ کی دنیا میں اطمینان سے ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس صحیح سالم رہیں گے، اور کافر لوگ قبر میں عذاب سے مبتلا کر دیے جائیں گے اور قیامت تک یہی سب چلتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد نیک روح ہو تو اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور گناہ گار ہو تو اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے، کوئی بھی واپس گھر نہیں آتی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی معلوماتی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔